بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ کوثر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا یا خیر کثیر عطا فرمائی۔ مفسرین کرام کے مطابق کوثر جنت کا ایک چشمہ بھی ہے۔ ظاہر ہے جب جنت کا چشمہ ہے تو اس کی لذتیں وہی ہوں گی جو جنت کی ہیں، لیکن اس سے مراد خیر کثیر بھی ہے۔ خیر کثیر میں ہر طرح کی بھلائی آ جاتی ہے۔ دنیا و آخرت میں کوئی بھی بھلائی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی گئی۔ قرآن حکیم کی دوسری آیات بھی اس کی تائید کرتی ہیں، جیسے ارشاد ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا اور تم پر نعمت تمام کر دی گئی۔ یعنی جتنی نعمتیں بندہ اللہ کریم سے لے سکتا ہے، جتنی عطا باری ہو سکتی ہے، وہ ساری اس دین میں سمو دی گئی۔ یہاں بھی علماء حق کے نزدیک خیر کثیر بھی مراد ہے کہ کسی طرح کی بھلائی جسے کہتے ہیں، خیر جسے کہا جاتا ہے، ساری کی ساری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں سمو دی گئی۔ آج کی دنیا مادے کی لپیٹ میں ہے، طرح طرح کی چیزیں ایجاد ہوئیں اور سب کی بنیاد مادی مال و دولت ٹھہری کہ یہ ساری سہولتیں، ساری آسانیاں، سارے آرام اس کے لیے ہیں جس کے پاس دولت ہو۔ ابھی نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوں گے، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں، لیکن ہر چیز اپنے انجام سے پہچانی جاتی ہے۔
چیزیں اپنے انجام اور نتیجے سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر کسی نے بہت سا مال جمع کر لیا اور وہ مال اسے ابدی اور ہمیشہ کی زندگی میں جہنم لے جانے کا سبب بن گیا تو اس میں خیر کہاں ہے؟ اگر کسی نے اقتدار حاصل کر لیا، حکومت حاصل کر لی، بادشاہت کر لی، لیکن وہ بادشاہت اسے آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے کا سبب بن گئی تو اس میں خیر کا تصور کہاں ہے؟ وقتی اور لمحاتی لذتوں کا اعتبار نہیں، نتائج کا اعتبار ہوتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے کہ ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بہتری، ہر طرح کی بھلائی، گویا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کہیں نہیں ملے گی۔ اگر تم اولاد کی بھلائی چاہتے ہو، اگر تم کنبے خاندان کی بھلائی چاہتے ہو، اگر تم قوم اور ملک کی بھلائی چاہتے ہو، اگر تم عالم انسانیت کی بھلائی چاہتے ہو، تو کوئی بھی بھلائی حضور کے اتباع کے باہر نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کی بھلائی ہو یا ابدی دنیا کی، آخرت کی بھلائی ہو۔ کفر ایک بہت بڑی معرومی ہے۔ کافر دنیا کو محض دنیا کی نظر سے دیکھتا ہے اور دنیاوی نتائج پہ اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس کے اثرات ہمارے ہاں بھی ہیں۔ ہم باوجود مسلمان کہلانے کے، دعوے اسلام کے، ہمیں بھی یہ حسرت ہوتی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ فلاں پر بڑا اللہ کا احسان ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لوگوں سے سنا کہ جی فلاں ہندو کے کاروبار میں بڑی برکت ہے۔ یہ عجیب سے تصورات ہیں، یہ غیر اسلامی تصورات ہیں۔ مومن بستا تو اس دنیا میں ہے، اسی آب و ہوا میں ہے، اسی زمین پہ جیتا ہے، لیکن ایمان کا کمال یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی جنت میں رہتا ہے۔ اس کا عقیدہ اور نظریہ بھی اسے سکون دیتا ہے، اس کا کردار بھی اسے سکون عطا کرتا ہے۔ اسی زمین پہ کافر بھی بستا ہے، وہ دولت بھی کما لے، حکومت بھی، اختیارات بھی لے، لیکن وہ سکون نہیں پا سکتا۔ ایک بے قراری، ایک بے چینی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ مزاج انسانی نتائج کے اعتبار سے قرار پاتا ہے۔ ہر چیز کا ایک منطقی نتیجہ ہے، کوئی کام بے نتیجہ نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی کا بھی ایک نتیجہ ہے، ماحصل ہے، انجام ہے، اور وہ انجام ہے دار الآخرت، ہمیشہ کا گھر۔ پھر ایک فطری عمل ہوتا ہے، اب دن ہے،
آپ اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو گرمی یا دھوپ تنگ نہیں کر رہی، آپ سورج کے سامنے بیٹھیں گے تو وہی سورج اسی کی دھوپ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دے گی۔ ہر فعل کا ایک حتمی نتیجہ ہوتا ہے۔ خلاف اسلام زندگی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی دہکتی آگ پر زندہ رہنا چاہتا ہو۔ اب وہ دولت بھی جمع کر لے، اقتدار بھی جمع کر لے، قیمتی لباس بھی لے لے، قیمتی گاڑیاں بھی لے لے، لیکن آگ پر اسے سکون نہیں مل سکتا، آرام نہیں مل سکتا۔ طرح طرح کی بے قراریاں، طرح طرح کی بے چینیاں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیرے رہتی۔ تو فرمایا سارا چین، سارا آرام، سارا سکون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا۔ انا آتینا کل کوثر۔ فصل لربک وانحر۔ جب اللہ کریم کا اتنا احسان ہے تو پھر ضروری ہے کہ غیر مشروط اطاعت کی جائے اس رب کریم کی جس نے اتنا احسان فرمایا۔ عبادت کیا ہے؟ غیر مشروط اطاعت۔ بے چوں چراں تعمیل ارشاد۔ ہماری تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری تو عبادتیں بھی مشروط ہیں۔ ہمیں تو بے شمار لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، جی میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن فلانا کام میرا نہیں ہوا۔ گویا میں نے نماز پڑھی ہے تو اب اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ میرے فلاں کام میری مرضی کے مطابق کر۔ تو یہ تو مشروط عبادت ہوئی نا کہ میں نماز پڑھوں گا، تم یہ کام اللہ کریم ایسا کر دو۔ یہ عبادت نہیں ہے، یہ سودے بازی ہے۔ سودے بازی برابر کی سطح پہ ہوتی ہے کہ میں آپ کا یہ کام کرتا ہوں، آپ میرا یہ کر دیں۔ جہاں خالق و مخلوق کا واسطہ وہاں سودا بازی نہیں ہوتی۔ کیا عبادت کر کے کوئی اس کی الوہیت میں شریک ہو جاتا ہے کہ اس کے فیصلوں میں شریک ہو جائے؟ عبادت کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ایک بندہ زیادہ عبادت کرے تو پھر وہ خود اللہ کے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے، جو وہ چاہے وہ ہوتا رہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ تو فرمایا جب اللہ کریم کا اتنا احسان ہے، فصل لربک، یہاں صفاتی نام رب استعمال فرمایا، جس نے اتنی بخشش کی، اتنی عطا کی کہ ہر طرح کی خیر کا دروازہ تم پر کھول دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ساری نوع انسانی کے لیے کھلا دروازہ ہے۔ کسی پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ حضور پر ایمان نہیں لا سکتا یا آپ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ اب تو یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے نا کہ وہ بھلائی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، لیکن اگر بھلائی چاہتا ہے تو اس کریم نے تو کوئی شرط، کوئی پابندی نہیں رکھی۔ ایک ہی شرط رکھی ہے کہ خلوص دل سے رجوع اللہ کر لے، توبہ کر، جتنی برائی، جتنی گستاخی، جتنی کوتاہی، جتنی غلطیاں کی ہیں
آئندہ سے انہیں چھوڑ دے، اللہ سے عہد کرے کہ یا اللہ میں آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کروں گا، پکا عہد کرتا ہوں، اور اپنی پوری بھرپور کوشش کرے تو وہ پہلے سارے معاف کر کے پہنچا دیتا۔ اب اس سے بڑی بھلائی کیا ہوگی؟ سو فرمایا جب رب کریم نے، اس عطا کرنے والے نے اتنی بڑی نعمت عطا کر دی جس کی مثال نہیں ملتی، تو پھر ضروری ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے۔ وَانْحَرْ، اس کی راہ میں قربانی کیجیے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کو کھڑے کھڑے یہاں سے جگر میں ایک نیزہ مارتے ہیں جس سے وہ گر جاتے اور پھر ذبح کرتے ہیں، اسے نہر کہتے ہیں۔ تو عرب میں نزول قرآن ہوا اور عربوں کے نزدیک سب سے قیمتی اثاثہ جانوروں میں اونٹ ہوا کرتا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ خوبصورت اچھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہم جو عید قرباں پہ قربانی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ سنت ابراہیمی ہے علیہ السلام، تو سنت ابراہیمی اس اعتبار سے ہے کہ پہلے قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام نے دی، یعنی قربانی دینے کی بنیاد پڑی، اس لیے اسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، ورنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیہ مبارکہ میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ قربانی کی، بلکہ حجۃ الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ جن میں سے 63 اونٹ اپنے دست اقدس سے نحر کیے اور باقی کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ باقی آپ کر دیں۔ اور یہ بھی ذخیرہ احادیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وصیت فرمائی کہ جب تک زندہ رہو اپنی قربانی کرو تو ایک قربانی میرے لیے بھی کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی۔ تو عمومی مراد تو اس سے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دنیا کے فوائد جو ہیں وہ رکاوٹ نہ بنے، بلکہ دنیا کا عزیز ترین مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جس کی صورت عید قربان کی قربانی کی صورت میں بنی، فارسی کا ایک جملہ ہے کہ رحمت حق بہانمی جوید بہانہ جوید، یعنی اللہ کی رحمت کسی قیمت کی طلبگار نہیں ہوتی، بہانے چاہتی۔ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر غالباً جس طرح مجھے یاد ہے 100 برس کے قریب تھی، 90 برس تھی یا 100 تھی یا کچھ اوپر تھی۔ مائی صاحبہ کی عمر بھی 80 سے زائد تھی۔ اس عمر میں اللہ کریم نے انہیں اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔
جو خود نبی اور رسول تھے اور جن کی پیشانی میں نور محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام بھی جلوہ گر تھا. تو کتنا پیارا بچہ ہوگا وہ، کتنا حسین ہوگا. بچے تو سب کو پیارے ہوتے، لیکن بعض واقعی ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی پیارے لگتے. قرآن کریم اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے نشاندہی کرتا ہے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگ گئے. چھوٹا بچہ 3-4 سال کا بندہ جب چلتا ہے تو وہ ساتھ چل کے پورا نہیں ہوتا، دوڑ کے پورا کر لیتا ہے. تو آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں. رفیق حیات جو تھیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی رفیق حیات، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھیں. وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں جب پہاڑیوں پر چڑھیں، صفا پر چڑھیں، پھر صفا سے اتر کر مروہ پر چڑھیں، دیکھتی تھیں. عرب میں یہ ہوتا ہے صحراؤں میں، کہیں کوئی پرندہ اڑتا نظر آ جائے، کہیں کوئی سبز درخت نظر آ جائے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہاں پانی ہے. ان کے پاس چونکہ ذخیرہ ختم ہو چکا تھا تو وہ دیکھنا چاہتی تھیں کہیں کوئی آثار نظر آئیں. اللہ کریم تھے، مائی صاحبہ تھیں اور نوزائیدہ بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. تو جہاں سے بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، جگہ گہرائی میں آ جاتی، وہاں سے دوڑ لگا لیتے ہیں. اگلی پہاڑی پر چڑھتی، جہاں سے بچہ نظر آنا شروع ہوتا وہاں سے چلنا شروع کر دیتی. آپ نے 7 چکر لگائے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں سے پانی نکل رہا ہے. تو آپ وہاں پہنچی. آپ ہی کا دیا ہوا نام ہے زمزم. زمزم کا معنی ہے رک جاؤ. چشمہ ابل پڑا اور بہنا شروع ہوا پانی. تو آپ ریت کے کنارے بنا رہی تھیں اور فرمایا زمزم رک جاؤ. اللہ کی ایسی محبوب و مقبول شخصیت تھیں کہ ان کا وہ بے تابی و بے قراری سے دوڑنا اللہ نے حج کے ارکان میں شامل کر دیا. اور اس کے بعد جو نبی اور رسول بھی وہاں پہنچے وہ بھی ان پہاڑوں پر دوڑتے رہے، حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہاں ویسا ہی عمل کیا. وہ ادا ان کی اللہ کریم کو اتنی پسند آئی، لیکن نبی نہیں تھی، کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی. وہی کو سمجھنا یہ منصب نبوت ہے، غیر نبی اپنی مرضی سے اسے نہیں سمجھ سکتا. تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم خاتون سے بات نہیں کی، کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے اور وہ نبی تو نہیں ہے کہ اس کی تعبیر سمجھ لیں. بچے کو تیار کرا کے ساتھ لے کے چل دیے. مینا میں پہنچے تو اسے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے
اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں. اب وہ 3-4 سال کا بچہ ہے لیکن نبی ہے. وہی کو سمجھنا منصب نبوت. ان کا جواب بھی قرآن نے نقل کیا. انہوں نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، انہوں نے عرض کیا یا افعل ما تؤمر. ابا جی یہ خواب نہیں، آپ کو وحی ہو رہی ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. جو حکم ہے اس کی تعمیل کیجیے. جب اللہ کا حکم ہے تو سوائے تعمیل کے چارہ نہیں ہے. لہذا تعبیریں نہ پوچھیے، تعمیل ارشاد کیجیے. اور اگلی بات بھانپ لی کہ شاید آپ اس لیے مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ڈر جاؤں گا، گھبرا جاؤں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ مجھے بھی انشاءاللہ صبر اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے والوں میں پائیں. اس ساری بات کا اندازہ کیجئے. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی. مبادا شفقت فطری جوش مارے، کوئی بشری تقاضا آڑے آ جائے، لٹا کر گردن پہ چھری چلا دی. گردن کٹ گئی، خون کا فوارہ چلا، حرکت ختم ہو گئی، تسلی ہو گئی، ذبح ہو گئے. آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو ایک بہترین بہت بڑا دمبا ذبح ہوا پڑا تھا. اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، میری قربانی کا کیا ہوا. تو وہی الہی آئی، قد صدقت الرؤیا. آپ نے خواب سچ کر دیا. اب یہ میری مرضی کہ میں نے چھری کے نیچے جنت کا دمبا بھیج دیا، اسماعیل کو بچا لیا. یہ آپ نے سچ کر دیا، جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا. یہ آسان کام نہیں ہے. کتنی رحمتیں، کس طرح کی برکتیں اس طرف متوجہ ہوئی ہوں گی، کس طرح کے انوارات کا نزول ہوا ہو. اب اللہ کریم نے اس امت پر یہ آسانی فرمائی کہ کوئی ایک جانور لے کر ذبح کر دو. تمہاری نیت، تمہارے ارادے، تمہارے خلوص کے مطابق ان برکات میں سے تمہیں بھی حصہ مل جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اچھا جانور ذبح فرمایا، خوبصورت جانور ذبح فرمایا. حجۃ الوداع پہ 100 اونٹ قربان کیے. ہمارا تو عالم یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے خانہ پوری کرتے ہیں. کوئی ٹوٹل کا ایک جانور وہ خانہ پوری کر دی، یا پھر دنیاوی نمائش کے لیے 10-10 لاکھ کے دمبے بکرے، 5-5 لاکھ کے بیل، 10-10 لاکھ کے بیل اونٹ خریدے لوگوں پر روب دکھاوا ڈالنے کے لیے. یہ دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. قربانی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی محبت اطاعت الہی سے روکنے کا سبب نہ بنے. انداز ابراہیم علیہ السلام جیسا اپناؤ. اس میں برکت یہ ہے کہ وہ برکات تمہیں بھی نصیب ہوں، وہ انوارات، وہ کیفیات نصیب ہوں. سو قربانی نری سنت ابراہیمی نہیں، وہ اتباع رسالت پناہی میں کرتے.
لوگوں کو دین پہ اعتراض کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے شاعروں میں جو اللہ کی عظمت پر دین پر طنز کرے اسے بڑا شاعر کہا جاتا ہے۔ ادیبوں میں جو ایسے گستاخانہ جملے لکھے وہ بڑا دانشور، بڑا ادیب ہے۔ جو ارکان دین کا مذاق اڑائے وہ بڑا جدید، مہذب اور تہذیب یافتہ ہے۔ ان چیزوں کا پتہ تو آخرت میں تو چلے گا ہی، اس دنیا میں بھی چلتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگیاں ویران، بے سکون اور دکھوں سے پر ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی رعایتیں ہیں۔ تو اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دمبا قربان کیا تو انہوں نے گوشت کہاں بانٹا اور کس کو تقسیم کیا کہ ملا کہتے ہیں قربانی کا گوشت بانٹو۔ اور میں نے کہا بابا ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، محمد رسول اللہ کا اتباع کرتے ہیں۔ آپ نے جو قربانی کی گوشت تو گوشت، آپ نے اس کی رسی بھی اللہ کی راہ میں دے دی، وہ بھی نہیں رکھی۔ یہاں آ کر بات کرو، ہم حضور کی شریعت کے پابند ہیں۔ سنت ابراہیمی سے تو یہ مراد ہے کہ اس فعل کی ابتدا وہاں سے ہوئی اور وہ قربانی کا انتہائی کمال تھا۔ تو تم نقل کرو تو تمہیں ان برکات میں سے حصہ۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور اچھی بات ہے خود ذبح کرے۔ خود ذبح نہیں کر سکتا، کم از کم ذبح کے وقت پاس کھڑا ہو کہ جو انوارات اس وقت نازل ہوتے ہیں وہ نصیب ہوں۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مشرکین مکہ سے جب کچھ نہ بن سکا، اسلام کی راہ نہ روک سکے، تو پھر ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے کہتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ تو ہے نہیں، تو جب دنیا سے اٹھ جائیں گے تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا۔ تو ہر بندے نے جانا ہے چلو چند روزہ یہ بھی شور شرابہ ہے آپ کے ساتھ مٹ جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا مٹنے کے لیے کفر ہے تم ہو۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرے گا مٹ جائے گا، محلات کھنڈر ہو جائیں گے، گھر ویران ہو جائیں گے، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قیامت تک گونجتا رہے گا۔ اسلام میں داخلے کا دروازہ محمد الرسول اللہ، 5 وقتہ اذانوں کا حصہ محمد الرسول اللہ، نماز صلاۃ اور سلام سے مزین، درود اور سلام سے مزین عبادات کا حصہ، اور دنیا و آخرت کی ہر بھلائی کے لیے بہترین وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ سو فرمایا یہ کفار کی حسرت ہے، تم مٹتے رہو گے، مٹ جاؤ گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہمیشہ گونجتا رہے گا اور اس کے زمزم فضاؤں میں گونجتے رہیں گے۔ اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جو بھی آپ سے دشمنی کرے گا وہ مٹ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ اور آج تک کی 15 صدیوں کی تاریخ شاہد ہے کہ ہمیشہ بربادی حضور کے دشمنوں کے حصے میں آئی۔
اور آپ کا اتباع کرنے والے مر کر بھی جیت گئے۔ آپ کے علماء نے مر کر موت کو بھی شکست دے دی، وہ مر کر بھی زندہ ہو گئے۔ سو میرے بھائی، اس مختصر سی صورت میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات طے کر دی گئی کہ ہر طرح کی بھلائی، وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی، وہ ذاتی ہو، خاندانی ہو، قومی ہو، ملکی ہو، بین الاقوامی ہو، ہر طرح کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور آپ کی غلامی میں ہے۔ جو جملہ، جو قدم، جو کام حضور کی اطاعت کے باہر اٹھتا ہے، وہ سراسر نقصان ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق غلامی ادا کریں، اور اللہ توفیق دے کہ اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم کتنی اطاعت کر رہے ہیں اور کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔